بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت لوگ جو ہیں حشر کے میدان کی طرف چلیں گے اور کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلانا من بعثنا من مرقدنا۔ مشرکین بے دین لوگ یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، کیا ہو گیا ہمیں اپنی نیند سے، کس نے ہم کو اٹھا لیا؟ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو کہا جائے گا یہ وہی وعدہ ہے جو دنیا میں تمہارے ساتھ کیا گیا تھا، جو میرے رسولوں نے کہا تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اور رسولوں کا جو قول تھا اللہ تعالیٰ نے کو سچ کر دکھلایا ہے کہ آج تم کو حشر کے میدان میں پیش کر دیا گیا۔ اب حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو وفدوں کی صورت میں ہوں گے، مشرکین کے، فاسقین کے علیحدہ گروہ در گروہ ہوں گے۔ ابو جہل پارٹی آئے گی اپنے وفد کو لے کر، ابو لہب پارٹی آئے گی اپنے وفد کو لے کر، امیہ بن خلف پارٹی آئے گی اپنے وفد کو لے کر، اور اللہ کے پیارے محبوب کہ جو امتی ہیں وہ بھی گروہ در گروہ آئیں گے۔ تمام انبیاء کو جتنے بھی امتی ہیں وہ انبیاء کے ساتھ گروہ در گروہ آئیں گے۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو حساب کتاب ان سب کو جب بلایا جائے گا تو گروہ در گروہ آ کر حساب کتاب دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَلِوَائِلْ الْحَمْدِ بِیَدِی، اللہ تعالیٰ کے حمد کا جو قیامت کے دن جو ڈنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ رب فرمائے گا پاسا یا واسا کا ربوں کا مقام محمودہ، اے میرے محبوب ہم نے وعدہ کیا تھا نا مقام محمود پہ بٹھا دیں گے، آج میرے محبوب تو مقام محمود کے اوپر بیٹھ جا۔ آج تو دن ایسا ہے کہ تمہاری شان کو، تمہاری آن کو، تمہاری عظمت کو، تمہاری محبوبیت کو، تمہارے میرے درمیان جو پیار ہے اس کو ہم نے دنیا کو بتانا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے حساب کتاب جو ہوگا، سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا حشر کے میدان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی امت سے ہوگا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے نا، کئی مرتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب ایسے امتی کو لاؤ جس کا میں حساب کتاب شروع کروں جس سے۔ تو آپ صدیق اکبر کو پیش فرمائیں گے کہ الہی میرے پاس یہ ہے۔ جب صدیق اکبر سامنے آئیں گے تو اللہ محبوب سے مخاطب کرے گا محبوبہ یہ کس کو تو نے پیش کر دیا؟ یہ تو وہ انسان، اس نے زندگی میرے ساتھ کبھی کوئی حساب ہی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صدیق جو ہے وہ حساب کے لیے پیش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب یہ کیسے شخص تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے؟ یہ تو وہ ہے جس نے دنیا میں میرے ساتھ کبھی کوئی حساب ہی نہیں رکھا۔ تو جس نے دنیا میں حساب ہی رکھا، میں آج کیسے اس کا حساب لے سکتا ہوں؟ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تم ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ، اب حساب کتاب کے لیے جو اپنے پیارے ہیں نا، جنہوں نے وعدے کیے ہیں تم سے امت کی بخشوانے کے، ان کو باری باری ہم بلاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے رب کائنات کی ذات جو ہے کس کو بلائے گی؟ اویس کرنی کو بلائے گی۔ تو اویس کرنی جو ہے رضی اللہ عنہ وہ تابعین میں سے ہیں، زندگی میں آپ کی زیارت نہیں کی، جب سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کے عاشق صادق آ گیا ہے نا، آج تم میرا بھی دیدار کر، میرے محبوب کا بھی دیدار کر لے، اور جتنا تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا نا 1/3 امت کے بخشوانے کا، جاؤ ان کو گن گن کر جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں داخل فرما دوں۔ پھر جناب سیدنا خواجہ معین چشتی میری آ جائیں گے، ان وفدوں کی صورت میں آئیں گے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ شخصیت ہے کہ 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے معین الدین جاؤ جن کو تم نے کلمہ پڑھایا ہے
ان کی پہچان تو تم کو ہے نا، جاؤ گن گن کر ان کو پہچان کر دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس میں داخل فرما دو۔ بڑے لوگ آئیں گے، داتا گنج علی اجمیری آئیں گے، پیران پیر غوث اعظم آئیں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے اپنے وفدوں کو لا کر بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخل ہوتے جائیں گے۔ آخر میں آپ کی طرف سے اعلان ہوگا، من زارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، جن لوگوں نے حج کی، عمرہ کیا، میرے قبر کی زیارت کی، وہ میری شفاعت کے حساب سے وہ بھی جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ جب سب ہو جائیں گے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب اب جا کر دیکھ لے، اگر اب کسر رہ گئی ہے تو جن کے دل میں ایک رائے کے برابر بھی کوئی دانہ ہے نا ایمان کا، تو اس کو بھی جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ ایمان والو، سارا کھیل ہی اللہ کے محبوب کی امت کی بخشش کا ہوگا۔ اسی شان کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، فالو بھی ضرور کیا کرو۔